السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ احزاب کے پہلے رکوع کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الْمُؤْمِنِينَ.
من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم چند ایک قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی، مد کو ہم لمبا کریں گے 2 یا 2.5 الف کے برابر۔ یا ایھا النبی، نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہم غنہ کرتے ہیں اور غنہ اظہار کے ساتھ ہوگا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، قاف پر کیا جائے گا، قاف ہمیشہ پر ہوتا ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے چونکہ قاف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر ادا نہیں کریں گے، باریک ادا کریں گے، چونکہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو ہم باریک ادا کرتے ہیں۔ قاف یہاں پر پر ہوگا اور اللہ کے لام کو ہم باریک ادا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، طا بھی پر ہوگا، لام کے بعد الف ہے، اس لیے 1 الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے، لام باریک ادا ہوگا، تا باریک ادا ہوگا، پھر آگے طا کو ہم پر کریں گے۔ تا باریک اور طا پر ادا کریں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حروف مستعلیہ خص، ضغط، قز، خا، صاد، ضاد، غائن، تا، قاف، ظا، یہ حروف جب کبھی بھی کسی حالت میں بھی آئیں ہمیشہ پر ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ کاف کو باریک ادا کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو بھی ہم باریک ادا کریں گے۔ والمنافقین، فا باریک اور قاف کو ہم پر ادا کریں گے، اور وقف کرتے وقت ہم جو حرکت والے حرفوں ہم اسے ساکن کر دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ، نون مشدد، چونکہ نون پر تشدید ہے اس لیے نون پر غنہ ہوگا، 1 الف کے برابر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد جب کبھی بھی آ جائیں، نون پر تشدید ہو اور میم پر تشدید ہو تو ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، غنہ ہوگا، اور غنہ نون کا اظہار کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر نون کا غنہ اظہار کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ، اللہ کے لام کو ہم یہاں پر پر کریں گے، چونکہ اللہ کے لام سے پہلے نون مشدد ہے، اس لیے اللہ کا لام ہم پر کریں گے۔ ان اللہ کان، کاف کو باریک ادا کریں گے۔ دھیان رکھیں صرف زبر زیر پیش والے جو حرف ہیں وہ ہم اس کو کنٹرول کریں پڑھنے میں، وہ اس کو نہ کھینچیں۔ صرف زیر زبر پیش ہے تو ہم اس کو نہیں کھینچیں گے پڑھتے وقت، اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں۔ علیمن، حکیمہ، تو
چونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر علیمن میم پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اس کا بھی قاعدہ ایک بار بتاتا چلوں کہ جب کبھی بھی نون ساکن یا تنوین سے مراد 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے۔ جب نون ساکن یا تنوین 2 زبر 2 زیر پیش، دراصل وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نون ہی ہوتا ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور حروف حلقی کیا ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو یہ حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے میم پر غنہ نہیں ہوگا۔ حکیمہ آخر پر 2 زبر ہے، اس لیے جہاں کہیں وقف کرتے ہیں 2 زبر آ جائے تو وہاں پر 1 الف کے برابر کھینچ کر ہم رکتے ہیں، 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ بے شک جیسے میم کے بعد یہاں الف ہے، بے شک الف ہو یا نہ ہو، اگر آخر پر جہاں ہم وقف کر رہے ہیں 2 زبر ہو تو 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ گولتے اگر ہو اور اس پر 2 زبر ہو تو وہاں نہیں کھینچا جائے گا، گولتے وہ ہا میں بدل دیا جاتا ہے، گولتا کو ہم ہا میں بدل دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔